الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں طبقے بنائے ہیں۔ ایک طبقہ بوڑھوں کا ہے، زیادہ عمر والوں کا ہے، ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے، ایک طبقہ عورتوں کا ہے، اور ایک طبقہ بچوں کا ہے۔ اور بچوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ تعلیم کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، علم کے حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے، اور یہی وہ عمر کا حصہ ہے کہ اگر یہ حصہ انسان کا صحیح رخ پر لگ جائے تو پھر اس کی پوری زندگی صحیح رخ پر لگ سکتی ہے۔ اور اگر علمی زمانے کا حصہ، چاہے وہ لڑکا دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو، کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اگر اس کی زندگی کا رخ اور اس کی تربیت اسلامی نہج پر اور اسلامی طریقے پر شرعی ماحول میں نہیں کی گئی تو پھر اس کی زندگی کا آنے والا جو ایک اہم اور قیمتی حصہ ہے، جوانی کا حصہ ہے، بڑھاپے کا حصہ ہے، یہ حصہ اس کی زندگی کا بیکار اور برباد ہو جائے گا۔ وہ بے دین اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام اور اطاعت سے دور ہو کر زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے ہمارے بچوں کی تربیت اور ان کو اسلامی ماحول کا فراہم کرنا ان کے علمی زمانے میں یہ بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، علم کا تعلق ہماری ذات سے بہت گہرا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، بھائی اٹھنے کا ماحول مت بنائیے، تھوڑے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کریے، اٹھنے کا ماحول مت بنائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی پر لے کر آئے، وہ لفظ کیا تھا؟ جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھیے۔ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی پڑھتا تبھی ہے تب اس کو علم حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے، جب وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تبھی وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اور جو چیز لکھی جاتی ہے وہی چیز پڑھی جاتی ہے۔ تو جبرائیل نے اللہ کے نبی سے فرمایا اقرا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، ان پڑھ ہوں۔ تو جبرائیل نے اللہ کے نبی کو پکڑ کر اتنا زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پھر جبرائیل نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار پھر وہی جملہ جبرائیل نے کہا اقرا، اللہ کے نبی کا وہی جواب تھا۔ پھر جبرائیل نے وہی انداز اختیار کیا۔ تیسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور قرآن کا کوئی حکم بھی ہم کو نہ دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، لیکن ایک شرط اللہ نے یہ لگائی کہ تم چاہے علم جو بھی حاصل کرو اس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، تم علم جو بھی حاصل کرو، ہنر کچھ بھی سیکھو، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ سیکھو۔ تمہارے فکر و خیالات میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اس بات کا خیال تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ میں دنیاوی اعتبار سے انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، سائنٹسٹ بن جاؤں، وکیل بن جاؤں، IAS IPS بن جاؤں، میں کچھ بھی دنیا کے اعتبار سے بڑا بن جاؤں، لیکن میں سب سے پہلے ایک مسلمان ہوں، کیونکہ میری تعلیم کی اور میری تربیت، میری زندگی کی شروعات اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
میرے محترم بزرگوں، حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. وہ پالنپور میں رہتے تھے. پالنپور ایک گاؤں دیہات تھا اس وقت. تو ان کی خالہ تھی جو ممبئی میں رہتی تھی. تو ان کی خالہ نے دیکھا کہ میرا بھانجا یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. خالہ نے حضرت عمر پالنپوری کو ان کے بچپن میں لے کر ممبئی آ گئی اور وہاں ایک عیسائی مشنری اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروا دیا. اور حضرت عمر پالنپوری اپنی خالہ کے پاس رہ کر اسکول میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. 1 سال ہو گیا، اینیول ایگزام ختم ہو گئے. تو ایگزام کے ختم ہونے کے بعد جب رزلٹ کا دن تھا، اس دن ہر اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے. تو اسکول والوں نے حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور بہت ہنرمند ہے، بہت فاسٹ ہے. آپ کا بچہ پورے اسکول میں ٹاپ نمبر سے پاس کیا ہے، اور اس لیے ہمارے اسکول کے مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو گود لیں گے اور گود لے کر ہم اس بچے کی پوری تعلیم کا انتظام کریں گے. صرف میٹرک تک نہیں، بلکہ بچہ جہاں تک آگے پڑھے گا، جہاں تک پڑھنا چاہے گا، ہم وہاں تک اپنے خرچ سے پڑھائیں گے. اور پھر جب تک ہم بچے کی نگرانی کریں گے جب تک بچہ کوئی بڑی کمپنی میں نوکری حاصل نہیں کر لیتا، یعنی ہم پوری اس کی جوانی کا خیال رکھیں گے. تو خالہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. چلو میرا بھانجا یتیم تھا، اس کو ایک سہارا مل گیا علم کے حاصل کرنے کا، اس کی زندگی بن گئی. تو خالہ چونکہ چھٹیاں ہو گئی اسکول کو، تو خالہ اپنے بھانجے کو لے کر پالنپور آئی ان کی ماں کے پاس. اور خالہ بڑی خوش تھی کہ آج میں سارا واقعہ میری بہن کو سناؤں گی، تو بھی بڑی خوش ہوگی. تو جب خالہ نے اپنی بہن سے سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان پڑھ تھی، گاؤں دیہات کی رہنے والی، شہر کے حالات سے بالکل ناواقف تھی. لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے. جب خالہ نے ساری بات ان کو سنائی اور کہا کہ آپا جان، آپ عمر کو چھٹیوں کے بعد میں دوبارہ آؤں گی اور اس کو میرے ساتھ پھر واپس بھیج دیجیے تاکہ یہ بڑا ہو کر آپ کا سہارا بن سکے. چونکہ آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اپنی ذمہ داری میں رکھ کر، اپنی نگرانی میں رکھ کر پڑھاؤں گی. تو حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ جب میرا بچہ اتنا ذہین ہے، اتنا ہنرمند، اتنا فاسٹ ہے، تو پھر میں کیوں اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم کے حوالے کروں؟ نہیں، آج سے میرا بچہ مدرسے میں جائے گا. خالہ ڈانٹتی رہی، ارے یہ کیا تم کر رہی ہو، وہاں جائے گا تو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیسی زندگی گزارے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گی. چنانچہ خالہ نامراد ہو کر ممبئی چلی گئی. اب حضرت عمر پالنپوری کی والدہ نے ان کو مدرسے میں شریک کروایا. حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جانے آنے لگے. ایک دن، کئی دن گزرنے کے بعد حضرت عمر پالنپوری مدرسے سے گھر آئے. چونکہ مدرسے میں بچوں کو تقریریں سکھائی جاتی ہیں، بیان کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، آ کر امی سے کہا کہ امی، آج میں نے مدرسے میں تقریر کی ہے. تو امی نے کہا کہ بیٹا تم نے کیا تقریر کی ہے مدرسے میں، ذرا مجھے بھی سناؤ. تو چھوٹے سے بچے تھے، بچپن کے خیالات تھے. تو والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر پالنپوری نے جو مدرسے میں انہوں نے تقریر کی تھی وہ تقریر کرنی شروع کی. اور ان کی والدہ گاؤں دیہات کی رہنے والی، دیندار بھی اتنی نہیں تھی. تو انہوں نے جیسے تیسے اپنے سر پر اپنا پلو اوڑھ کر بیٹھ گئی اور پوری تقریر جتنی 5-7 منٹ کی انہوں نے کی، ساری تقریر کو دھیان سے سننے لگے. جب تقریر ان کی ختم ہوئی تو والدہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہا کہ بیٹا، آج تو تیری ماں کے سامنے تقریر کر رہا ہے، خدا ایک دن تیری زندگی میں ایسا لائے گا کہ جب تو تقریر کرے گا اللہ اور اس کا رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا اور تیرے سامنے لاکھوں کا مجمع ہوگا. وہ دن تھا اور بھوپال کے اجتماع کے دن تھے. میرے محترم بزرگوں، تربیت ایسی ہوتی ہے، ماحول ایسے دیا جاتا ہے بچوں کو. آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے PUBG کھیل رہے ہیں. آج ہمارے بچے فون پہ
दज्जाल के फितने पे बैठकर हमारे बच्चे अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं और माँ बाप को इसका कोई एहसास नहीं है। हम में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो घर जाते ही बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं। हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो घरों में अपने काम में, अपने सीरियल में कोई डिस्टर्ब ना हो, इस नियत से अपने बच्चों को फोन देकर साइड में बिठा देती है और बच्चा ना दूध पूछता है, ना खाना पूछता है, ना खेल पूछता है, कुछ नहीं, बस वो फोन में पता नहीं वो क्या क्या देख रहा है, कौन कौन सी साइट वो खोल रहा है। और माँ ये खुश होती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं सताता। लेकिन वही माँ अपने बच्चे की मुस्तकबिल और अपने बच्चे की जिंदगी के बर्बाद करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार, वो बाप जो अपने बच्चों को खिलौना समझकर फोन उसके हाथ में देता है, वो बाप अपने बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे बड़ा दुश्मन ना अमेरिका है, ना इसराइल है, कोई नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन आज माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सबसे ज्यादा फिक्र हमें असरी उलूम में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा की करनी चाहिए। सबसे ज्यादा फिक्र, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कम फिक्र होगी तब भी कोई नुकसान नहीं है। कम से कम वो अपना दीन तो बचाएंगे, कम से कम उनके दिल दिमाग में अल्लाह रसूल का कलाम तो होगा। वो दूसरों को फायदा ना भी पहुंचाए तो कम से कम अपनी आखिरत तो संवारने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे असली उलूम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हम इनकी फिक्र नहीं करेंगे तो ये आज हमारे बच्चे जरूर हैं, इनका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान जरूर है, लेकिन कल को ये गैरों के हाथ के खिलौने बन जाएंगे। कल को ये बातिल की ताकतों के जो है गुलाम बन जाएंगे और उनकी तबलीग और उनकी तालीम को खुद आम करने वाले बन जाएंगे। क्या वजह है कि एक जमाना वो था, हजरत सहाबा इकराम का, बुजुर्गान दीन का जमाना था, जिनके बच्चों को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का तरीका, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत याद होती थी। आज हमारे बच्चे खुद मुसलमान होने के बावजूद इस्लामी तालीमात से, इस्लामी तौर तरीकों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? इतनी क्यों नफरत आज हमारे बच्चों को हो गई है? ये सब बेदीनी के माहौल की वजूहात है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे बड़ों की ये फिक्रें हैं, बुजुर्गान दीन की, हमारे जिम्मेदारों की ये फिक्रें हैं कि हम असरी उलूम में पढ़ने वाले बच्चों की खास तौर से फिक्र करें। अब इनका तरीका क्या है? इनका तरीका ये है कि जिस तरह मस्तूरात के साल में 2 मरतबा जोड़ होते हैं, ऐसे ही हम असरी उलूम के तलबा की भी जोड़ करें। हर हफ्ते के एतबार से हम जोड़ करें और उस जोड़ में अपने मोहल्ले में जितने एसएससी से ऊपर, उसके नीचे नहीं, एसएससी से ऊपर इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर तक जितने बच्चे तलबा पढ़ने वाले हैं, उन सब की हम लिस्ट तैयार करें। एसएससी के इतने हैं, इंटर के इतने हैं, डिग्री के इतने हैं, ग्रेजुएशन के इतने हैं और पीजी के इतने हैं, सबकी लिस्ट हम तैयार करें और उन सबको हम जोड़ रखकर, उन सबको जमा करके ऐसे शख्स से हम दीन की बात कराएं जो तलबा में काम करने के माहिर हों, और उनसे हम बात कराकर उन तलबा की हम खूब तफक्कुर करें और उनकी तशकील करके, उनके सरपरस्तों से, घर वालों से बात करके हम उनको अल्लाह के रास्ते में निकालने की फिक्र करें। ये तो साल में करने का एक काम है। और दूसरा काम ये है कि महीने में 1 मरतबा सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, तो ये बेहतरीन मौका है अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते में निकालने का। तो हम 2 दिन की तरतीब बनाएं, या 2 दिन की तरतीब नहीं बना सकते तो कम से कम इतवार का 1 दिन की तरतीब बनाएं। हफ्ते की शाम से लेकर इतवार की शाम तक हम 1 दिन की कम से कम असरी उलूम के तलबा की जमातें निकालें। और ऐसा नहीं कि भाई तलबा की जमात निकाल तो रहे लेकिन तलबा को ये जिम्मेदार बनाकर भेज रहे हैं और जिम्मेदार बैठकर जो है हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, बल्कि खुद जिम्मेदार उनको लेकर चलें। अगर जिम्मेदारों का महीने का रोजा लग चुका है तब भी वो अपना 1 दिन और ज्यादा फारिग करके उन तलबा की खातिर, उनकी तरबियत के लिए, उनको इस्लामी माहौल फराहम करने के लिए, इस्लाम की हकीकत उनको समझाने के लिए 1 दिन ज्यादा फारिग करें। और जो तलबा हमारे घरों के पास रहते हैं, हम उनको साथ लेकर अपने मकामी अमाल में जोड़ने की फिक्र करें।
ایسا نہیں کہ ان کے لیے بھی 2.5 گھنٹے لگانا ہے 8 گھنٹے، نہیں، وہ جتنا وقت اپنی تعلیم کو ڈسٹرب کیے بغیر جتنا وقت وہ دے دے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی مرضی سے، ان پر بوجھ نہ ڈالیں کہ نہیں 2.5 گھنٹے دینا ہی دینا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ایک کسی طالب علم کو چلے میں نکالا اور طالب علم واپس آیا تو خون گرم ہوتا ہے، بچہ جو ہے مقامی اعمال پہ خوب جمنے لگا، لیکن اب ذمہ دار اس کو پن کر رہے ہیں، ارے کیا پڑھتے ہیں، چھوڑ دو، دعوت کے کام میں لگ جاؤ، بہت فائدے ہیں۔ بھائی فائدے سے کس نے انکار کیا ہے؟ آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس بچے کو تعلیم سے بھٹکا کر اس کے پیچھے سووں کی جو بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے ان سب کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکنے کے لیے آپ ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اس لیے کبھی نہ اللہ کے راستے میں لے جا کر نہ یہاں مقامی اعمال میں جوڑ کر تعلیم کی حقارت اور تعلیم کی برائی کسی بچے کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے۔ جتنا وقت وہ دے اتنا ہی وقت اس سے لیجیے، 10 منٹ ہی کیوں نہ دیتا ہوں، وہ آ کر بغیر ملاقات کیے ہوئے ایک حدیث سننے کا وقت ہی اس کے پاس ہے، مسجد و جماعت میں بیٹھ کر اتنا ہی وقت لے کر اس کو بھلا دیجیے۔ وہ اپنی خودی سے نہیں بھی چاہتا ہے تو آپ اس کو بول دیجیے کہ بھائی آپ کا وقت ہو گیا، آپ جا کر پڑھ لیجیے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنا کام پورا کیجیے۔ تو یہ ہے طلباء میں کام کرنے کے چند طریقے۔ اور دوسرا جو ہمارا طبقہ ہے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا، یہ بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے کیونکہ آج یہ اللہ رسول کی بات پڑھتے ہیں، آج یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنے والے ہیں، کل کو یہی امت کے رہبر بننے والے ہیں، ممبر و محراب کے حقدار بننے والے ہیں، تو ان کے اوپر بھی محنت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ فارغ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے حفیظ پیٹ کے 4 حلقے ہیں، قدیم حفیظ پیٹ، نور حفیظ پیٹ، معراج حفیظ پیٹ، مدینہ حفیظ پیٹ۔ تو اب تک 1 سال پہلے تک ہمارے ان 4 حلقوں میں صرف 2 علماء تھے جو سال لگے ہوئے تھے، ایک میں تھا، ایک ہمارے مفتی صاحب تھے۔ مفتی صاحب تو مرکزی تقاضوں پہ رہتے تھے اور ہوتا ایسا تھا کہ 4 حلقوں میں ایک ہی دن ماہانہ مشورہ ہوتا تھا، تو مجھے 4 حلقوں میں جا کر حیات الصحابہ پڑھنا پڑتا تھا، اور کبھی کہیں دیر ہو رہی ہے، کہیں کے ساتھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوتا ایسا تھا کہ ہمارے حلقے کا مشورہ چھوڑ جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آج ہر حلقے میں کم سے کم 1-2 علماء ہمارے پاس پیدا ہو چکے ہیں جو سال لگے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ ان کی تعلیمی زمانے میں ان کی ترتیب بنائی گئی، ان پر محنت کی گئی، انہوں نے خود اپنی فکر کی، تو پھر یہ اللہ کے راستے میں نکلے، انہوں نے سال لگایا اور پھر اپنے مقام پر محنت کرنے والے بن گئے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے خود دعوت کے کام کرنے والے ساتھی خود اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم نہیں دلواتے ہیں، خود اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھواتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو 2 لڑکے دیے ہیں تو ایک کو مدرسے میں پڑھائیے، ایک کو دنیاوی تعلیم دلوائیے۔ ہر دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے گھر میں کم سے کم ایک عالم تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ پھر آپ کے دعوت کے کام سے لگنے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ آپ نے کیا فائدہ اٹھایا اپنی ذات سے دعوت کے کام میں لگ کر؟ 30 سال 40 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں اولاد تو ہے، لیکن ان اولاد پہ ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، امت کا رہبر بننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے دعوت کا مزاج ہے، یہ ہمارے دعوت کا مزاج ہے۔ ہر دعوت کا کام کرنے والے ساتھی کے گھر میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ میں اپنے کم سے کم ایک بچے کو ضرور عالم بناؤں گا تاکہ وہ امت کا رہبر بنے اور میری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے ان مدارس میں کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ عصری علوم کے طلباء سے تھوڑا الگ ہے۔ مدارس میں کام کرنے کے لیے بھی علماء کا ہونا ضروری ہے۔ ہم عام لوگ جا کر مدارس میں کام نہیں کر سکتے، اور مدارس میں کام کرنے کے لیے ہم پہلے اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں جو مدرسے ہیں، ہم ان مدرسوں کے ذمہ داروں کے پاس جا کر ہم ان سے وقت لیں کہ بھائی ہم آپ کے مدرسے میں دعوت کی محنت شروع کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو بچوں کا وقت فارغ ہے آپ اس میں سے ہم کو تھوڑا سا وقت دیجیے۔ عام طور پر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا
جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، اسی میں بچے کھیلتے بھی ہیں اور اسی میں کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، تو وہ بھی کام اسی میں کرتے ہیں۔ تو اسی وقت میں سے ہم تھوڑا سا ٹائم لیں، 10 منٹ 15 منٹ، صرف اتنا کام دیں مدرسے کے طلباء کو کہ بھائی آپ عصر کی نماز کے بعد مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر مشورہ کریں، تعلیم کریں، اور پھر اپنے ہی ہاسٹل کے کمروں میں جا کر ملاقاتیں کریں، بس آپ کا کام ہو گیا۔ اور ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر کے، مثال کے طور پہ اتوار کا دن متعین کیا، عصر کے بعد گشت ہوئی، اور گشت بھی اپنے مدرسے کے ہاسٹل کے کمروں میں ہی ہوگی، باہر نہیں جائیں گے مدرسے کے طلباء، باہر عوام میں جا کر گشت نہیں کریں گے، اپنے ہی مدرسے کے طلباء میں گشت ہوگی۔ اور پھر نماز کے بعد، عصر کے بعد گشت ہوگی، مغرب کے بعد دین کی بات ہوگی، یا عشاء کے بعد، جیسا بھی ان کی سہولت سے وقت متعین ہو جائے۔ اور یہ کام یہ کرنا ہے کہ مدرسے کے ذمہ داروں سے بات کر کے ان سے ایک دن اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہم بات کریں، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر تک، یا جمعے کی نماز تک، جیسا بھی وہ وقت اپنے سہولت سے فارغ کریں، اتنا وقت دے کر ان جماعتوں کو اپنے قریب کے حلقوں میں بھیجنا ہے، تاکہ مدرسے کے طلباء گلیوں میں چلے پھریں گے تو امت کی حالت دیکھیں گے تو امت کا غم ان کے اندر پیدا ہوگا، پھر وہ نیتیں کریں گے اپنی ذات سے کہ ہاں بھائی مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1 سال اللہ کے راستے میں لگانا ہے، عمومیت میں رہ کر مجھے آگے چل کر دین کی محنت کرنی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ مدرسوں کی لمبی چھٹی ہوتی ہے تقریباً 2 مہینوں کی، تو یہ کام تو ملے پلی سے کیا جاتا ہے کہ ملے پلی سے ہر ضلع میں جماعتیں بنائی جاتی ہیں علماء کی، اور پھر اس ضلع کے ذمہ داروں کو لے کر اس ضلع کے اندر ایک مدرسے کے طلباء کا جوڑ رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کے رمضان کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ تو جب ملے پلی سے اس طرح کی علماء کی جماعت آئے طلباء کی تشکیل کے لیے، تو ضلع کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور مدرسے کے طلباء کو جمع کر کے ان کا جوڑ رکھیں، تاکہ وہ طلباء رمضان میں جتنا بھی وقت ان کی سہولت سے 10 دن کا ہو یا چلے کا ہو، جتنا بھی وقت وہ اپنی سہولت سے فارغ کرنا چاہیں، فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکال سکیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔